اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتی ہوں کہ خطاؤں کو معاف فرمانے والے رب ہم سب پر رحم و کرم فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایپسیک سپورٹ پروگرام فورٹورڈ مڈل ونگ بوائز کی جانب سے آج میں آپ کی اردو زبان و قواعد کی معلمہ صفحہ نمبر 20 اور 42 کا کام 8ویں ہفتے کا تفویض کردہ کام جو ہے اس کی وضاحت کروں گی، جو کہ ہے مکالمہ نگاری اور کے کا استعمال۔ عزیز بچوں، آج ہم کریں گے چوتھے دن کا کام مکالمہ نگاری، جو کہ آپ کی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 42 میں دیے گئے موضوع پر ہے۔ اس میں ہم چند نکات پر جو ہے وہ بات چیت کریں گے، دو دوستوں کے درمیان ان نکات پر بات چیت ہوگی کہ پتنگ اڑانا ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور حکومت کی پابندی ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے لگتی ہے، اور غلط طریقے سے کیسے پتنگ اڑائی جاتی ہے اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ 5ویں دن ہم کریں گے صفحہ نمبر 20 پہ دیے گیا جو پیراگراف ہے اس میں کے اور کے کا درست استعمال۔ یہ دونوں کام آپ اضافی شیٹس پر کریں گے۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو یا بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمہ نگاری کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط کو ایک دفعہ مد نظر رکھیں یا اچھی طرح سمجھ لیں۔ مکالمہ تحریر کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مکالمے کا انداز عام بول چال جیسا ہو۔ آپ کی زبان جو آپ مکالمے میں بات چیت کر رہے ہو بہت شائستہ، نرم ہونی چاہیے، عام فہم ہونی چاہیے، جو کہ آرام سے سب کو سمجھ میں آ جائے۔ مخاطب کی عمر جس سے آپ بات چیت کر رہے ہو اس کے مرتبے اور مقام کو بھی ملحوظ خاطر رکھو۔ آپ کا لہجہ دوستانہ اور بے تکلفانہ ضرور ہو، مگر عامیانہ بہت رف اینڈ ٹف نہیں ہونا چاہیے۔ جملے آپ مختصر تحریر کرو تاکہ جو ہے وہ اگلا بندہ بور نہ ہو جائے۔ آپ کا مکالمہ پڑھ کے واضح اور موضوع کے عین مطابق آپ کے تمام جملے ہونے چاہیے۔ گفتگو بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے اور اکتا دینے والی بھی نہ ہو۔ بار بار ایک ہی جملے کی اور ایک ہی طرح کے الفاظ کی تکرار نہ کی جائے اور موضوع کے مطابق آپ کا اختتام مناسب ہونا چاہیے۔ یہ ہے آپ کی اردو زبان و قواعد کی 8ویں ہفتے کا کام مکالمہ، جو کہ صفحہ نمبر 42 میں ہے آپ کی کتاب میں۔ اپنے کسی دوست سے پتنگ بازی پر پابندی کے حوالے سے آپ نے گفتگو تحریر کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے مکالمے میں جو ہے یہ نکات جو ہے وہ مد نظر رکھنے ہیں، یعنی ان باتوں پر آپ نے گفت و شنید کرنی ہے۔ جو آپ دو دوستوں کے درمیان جو بات چیت ہوگی وہ ان میں یہ نکات شامل ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ بسنت ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یہ موسمی تہوار ہے، تفریح کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بسنت لاہور شہر کی پہچان بھی ہے۔ پتنگ بازی کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس میں، اور مخالف کی زیادہ پتنگیں کاٹنے والے کو فاتح کہا جاتا ہے۔ پتنگیں بنانے اور لوٹنے والے بھی اس تہوار کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ حکومت کی بسنت منانے پر پابندی کیوں؟ بسنت کے دنوں میں پہلے کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں، لیکن لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ دھاتی اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر پابندی لگائی گئی، لیکن لوگ پھر بھی استعمال کرتے رہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ناباز آنے والوں پر کی گرفتاریاں بھی کی گئیں، لیکن پھر بھی لوگ چھپ چھپا کر جو ہے وہ یہ ڈور تیار کرتے رہے، کیمیکل ڈور تیار کرتے رہے، جس پر مزید عدلیہ کی سخت کارروائی ہوئی اور آخرکار بسنت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پتنگ اڑانے والے کس طرح سے غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ دھاتی اور کیمیکل ڈور کا استعمال کرتے ہیں اور وقت اور پیسے کا ضیاع کرتے ہیں۔ باقاعدہ بڑے پیمانے پر ہوٹلوں کی چھتیں بک کروائی جاتی ہیں، میلے کا سا سما ہوتا ہے، ناچ گانا، ڈھول باجا، پوری رات پکوان اور بے ہنگم شور شرابہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے بہت مشکل کا سبب بھی بنتا ہے۔ پتنگ بازی کرنے کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپس میں ٹورنامنٹس جو لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہار جیت کے معاملے میں انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ اب وہ پتہ ہے کہ کیمیکل اور دھاتی ڈور سے بہت سی اموات واقع ہوئی ہیں۔ لوگ پتنگیں لوٹنے کے چکر میں چھتوں سے گر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معذوری کا سبب بن جاتا ہے، اور جو ہے ان تمام چیزوں سے معاشرے پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنے ملک کی اچھی نیک نامی کے لیے کام کرنے چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم بسنت ضرور منائیں، یہ ہمارا موسمی تہوار ہے، اسے تفریح کا ذریعہ سمجھ کر ہی منائیں، اس کو اپنی جانوں پر کھیلنے کا سبب نہ بنائیں۔
ٹھیک ہے، اور انسانی جان بہت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور ایسی چیزیں نہ استعمال کریں جو لوگوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوں۔ نمونے کے طور پر ایک مکالمے کے چند جملے میں تحریر کر رہی ہوں، اس کی روشنی میں آپ اپنا مکالمہ مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسے دو دوستوں کی ملاقات کسی بھی جگہ ہوتی ہے، اٹ میں بھی کہ وہ ہمسائے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پارک میں یا راہ چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو دو دوست ہیں، ایک علی اور احمد۔ علی: السلام علیکم دوست، کیسے ہو؟ احمد: وعلیکم السلام، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ علی: کہاں تھے آپ؟ اتنے دن سے نظر نہیں آئے۔ احمد: بس کچھ خاص نہیں، بسنت آنے والی ہے نا، اسی کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ علی: بسنت کی تیاریاں؟ احمد: ہاں دوست، یہ تہوار مجھے بہت پسند ہے، اور بسنت کے لیے خاص قسم کی پتنگیں اور کیمیکل ڈور تیار کرواتا ہوں میں۔ علی: یہ تو تم بہت غلط کرتے ہو، یہ سراسر پیسے اور وقت کا ضیاع ہے۔ احمد: کیا میرے دوست، بسنت تو ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ علی: ٹھیک ہے، مگر اسے تفریح کی حد تک ہی مناؤ نا، کیمیکل ڈور کا استعمال تو جان لیوا ہے۔ احمد: اگر اتنی ہی خطرناک ہے تو حکومت اس پر پابندی کیوں نہیں لگاتی؟ علی اس کے جواب میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ حکومت تو اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ تفریح بھی اٹھاؤ اور ساتھ ہی جو ہے ایک دوسرے کے لیے یہ جان لیوا بھی ثابت نہ ہو، اس کے لیے حکومت نے کیمیکل ڈور پر پابندی لگائی، لیکن تم جیسے لوگ جو ہے وہ ٹورنامنٹ جیتنے کے چکر میں اس پابندی کو نہیں مانتے۔ عزیز طلبہ، مزید نکات جو ہے وہ آپ خود تحریر کریں۔ جو حکومت کی عائد کردہ پابندی اور غلط طریقے سے پتنگ اڑانا اور پتنگ بازی کے نقصانات کی روشنی میں جو نکات دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں آپ مکمل کیجیے مکالمے کو، اور آپ اپنی سوچ، اپنی تخلیقی لکھائی اور مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں آپس میں بات چیت کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی بھی قسم کی آپ کو مشکل پیش آتی ہے، کوئی بھی دشواری ہوتی ہے ان نکات کو سمجھنے میں، یہ مکالمہ تحریر کرنے میں، تو آپ اپنی متعلقہ معلمہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو مکالمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے صفحہ نمبر 20، کے اور کے کا استعمال۔ مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو کے اور کے کی مدد سے پر کیجیے۔ پہلے آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ کے کس جگہ لگتا ہے اور کے کس جگہ لگتا ہے۔ بیٹا کے جو ہے، کاف ہے کے، یہ حرف بیاں ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آگے مزید وضاحت درکار ہو، جس کی اس کے آگے جو ہے کے کا لفظ لگے گا، اور کاف بڑی کے جو ہے وہ حرف اضافت کہلاتا ہے، جو کہ دو اسموں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے، یا دو فعل کو کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جب قائد اعظم مشرقی پاکستان کے دورے پر تشریف لے جانے لگے تو ان کے پاس وہی پرانا ڈکوٹا جہاز تھا جو تقسیم ہند کے وقت گورنر جنرل کے حصے میں آیا تھا۔ مشرقی پاکستان کے سفر کے لیے اسے راستے میں تیل لینے کے لیے دہلی کے پالم ایئرپورٹ پر لازماً اترنا تھا، مگر قائد اعظم نے سرزمین ہند پر قدم رکھنا گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ فرمان کے بعد جو ہے وہ کہ اس لیے لگ رہا ہے کہ اس کی وضاحت ہے، ایسا انتظام ہو کہ پھر یہ حرف بیاں آ رہا ہے کہ جہاز اترے بغیر سیدھا چلا جائے۔ اس کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ کسی مخصوص ایئر لائن سے سفر کیا جائے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ کاف ہے کہ پہلے اس ایئر لائن کا کرایہ معلوم کیا جائے۔ پتہ چلا کہ آمد و رفت پر تقریباً 7 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا۔ سرکاری خزانہ اس وقت خالی تھا، کسی سے اس ضرورت کے لیے روپیہ مانگنا ایسے ہی قائد اعظم کی غیرت اور خودداری کے خلاف تھا۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ ان کے آرام و آسائش کے لیے ٹیکس دینے والوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی کا پیسہ خرچ کیا جائے۔ جی بچوں، یہ دیکھیے اس کی سالف پکچر بھی میں نے آپ کو بھیج دی ہے کہ کہاں پر کے آ رہا ہے اور کہاں پر کے ہے۔ وضاحت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ سیمپل بھی ایک دے دیا، اس کی روشنی میں آپ اپنی جو ہے وہ اضافی شیٹس پہ یہ کام مکمل کیجیے۔ مکالمہ تحریر کرنے میں یا اس کام میں کے اور کے استعمال میں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش آئے
تو بچوں آپ اپنی معلمہ سے ضرور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ کوشش کریں کہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اچھی طرح سے اپنا کام جو ہے وہ کر کے دکھائیں، اور انداز تحریر آپ کا نہایت خوش خط ہونا چاہیے۔ آپ اپنے انداز تحریر کو مزید بہتر بنانے کے لیے گھر میں ضرور مشق کرتے رہا کرو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی قسم کی پھر بھی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ضرور مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔